أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء واولاده واصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وانيس الغريبين رحمة للعالمين. عاني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها عهد منهم. الثالثة استوهبني رسول الله عن أبي في سبايا فكنت عقيله وشريبه ومونسه ومحدثه. صلوات. مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان، وہ موضوع کلام ہے. شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصال میں مولا کی اس حدیث کو نقل کیا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے تمام امین ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں، اور میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. وَلِيَ سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ. لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. ان میں سے 2 فضیلتیں بیان ہو چکی ہیں. پہلی تھی کہ میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ بتوں کی پوجا کی. کل دوسری فضیلت آقا نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں. آج تیسری فضیلت جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی. مولا امیر فرماتے ہیں: استوہبنی رسول اللہ فی سبایا ان ابی. میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا. میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے میرے باپ سے لے لیا تھا. تو كنت عقیلہ و شریبہ و مونسہ و محدثہ. میں رسول اللہ کا ہم نوالا تھا، ہم پیالہ تھا، اور رسول اللہ مجھ سے انس کرتے تھے اور میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. مومنین کرام، اللہ کریم نے یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ جس ہستی کی تربیت اللہ نے کی اس ہستی نے مولا علی کی تربیت کی. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انا ادیب اللہ وعلی ادیبی. مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا.
کیا شرف ہے پروردہ آغوش رسالت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ توجہ ہو رہی ہے؟ دیکھو کون رسول اللہ جو اسماء اللہ الحسنى کا مظہر و صفات اللہ العلیٰ کا مظہر، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اس خلق عظیم کی منزل پر فائز رسول نے جس کی پرورش کی اور جس کی تربیت کی، اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اور یار سب کو ایک نہ کہا کرو، کافر ماں باپ کی گود میں پلنے والے اور ہیں، رسول اللہ کی گود میں پلنے والا علی بن ابی طالب۔ رسول اللہ نے پالا۔ کوئی اس آقا کی عظمت کا احساس کر سکتا ہے، کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جس کی پرورش رسول اللہ نے فرمائی، جس کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی۔ توجہ ہو رہی میرے بھائی؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا کائنات عالم میں، بے شمار مخلوقات، میں پڑھ رہا تھا کہ ایمازون کے جو جنگلات ہیں، اتنے وسیع و عریض جنگلات ہیں، ان میں لاکھوں کی تعداد میں ابھی جنگلی حیات ایسی ہے، یعنی ایسے جانور ہیں کہ جن کو ابھی تک نام ہی نہیں دیا جا سکا کہ اس جانور کا نام کیا ہے۔ بہت سمجھو، یعنی بہت سارے جانوروں کے تو نام رکھے گئے ہیں نا، یہ فلاں جانور ہے، یہ فلاں جانور ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی لاکھوں کی تعداد میں جانور پائے جاتے ہیں دنیا میں، اور جن کا ابھی تک نام ہی نہیں رکھا گیا کہ اس جانور کا نام کیا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، کسی جانور کا بچہ سنبھلنے میں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اتنی دیر نہیں لگاتا جتنا انسان کا بچہ دیر لگاتا۔ بات سمجھ آئی؟ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، یہ بھیڑ بکری گائے بھینس یہ تو آپ کا معمول ہے، مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور انسان کا جو بچہ ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بھی 1.5-2 سال کا عرصہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے بچے کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے 1.5-2 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، انسان بننے کے لیے ساری زندگی چاہیے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی شکل انسانوں والی ہو وہ حقیقت میں بھی انسان ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو شکل کے لحاظ سے تو انسان ہیں، لیکن اولئک کالانعام، اللہ پاک فرماتا ہے وہ جانوروں کی طرح چوپائے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے بل ہم اضل، ہیں انسانی شکل میں، لیکن اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر۔ اب میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری اچھی ویڈیوز بھی فیس بک ادھر ادھر شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کربلا میں، کربلا یوم الفصل ہے، کربلا یوم الفصل ہے، کربلا میں 2 طرح کے انسانوں کا تعارف ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف کم از کم جو تعداد لکھی ہے لشکر یزید کی وہ 30,000 ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بہت سارے علماء نے اسی کو معتبر ماننا ہے کہ لشکر یزید 30,000 ہے۔
ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے اور کردار ان کا کیا ہے؟ خدا کی قسم انسان اور انسانیت شرما جائے ان کے کردار سے۔ اور ایک طرف 72 نفوس کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے انسانیت کی آبرو رکھ لی، انسانیت کی لاج رکھ لی۔ سامعین گرامی، جن پہ انسانیت ناز کرتی ہے، جن پر فرشتے ناز کرتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ آقا کی شہادت سے لے کے آج تک 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں فرشتے سلام کرنے ہیں۔ اب مجھے آپ خود ایمان سے بتائیں، میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، چھوٹے بچے جانور بچے کی حفاظت کر، ایک کتا دیکھ رہا ہے کہ وہ بچہ روڈ پہ چلا گیا ہے اور گاڑی آ رہی ہے، وہ بھاگ کے جاتا ہے اور بچے کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، کتا بچے کی جان بچاتا ہے۔ اب وہ انسان کہیں جانے کے قابل ہیں جہاں دودھ پیتے بچوں کو تیر مارے جائیں؟ رسول کے بیٹے کو فریاد دریائے فرات بہہ رہی، اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا جو حق مار تھا اس کی تفصیلات ہیں، اس میں دنیا کے 5 دریا بی بی پاک کا حق مہر ہے جن میں دریائے فرات بھی ہے۔ یعنی فرات جس کی ماں کی ملکیت تھا، اسی کی اولاد کو فرات کے کنارے پیاس سے مار ڈالا، وہ انسان ہے۔ اور یہ پانی بند کرنے والے وہی تھے جنہوں نے صفین میں پانی بند کیا تھا۔ حاکم شام کا لشکر صفین سے، یہ دریا فرات جو ہے نا، یہ وہیں سے نکلتا ہے، شام سے، صفین سے گزرتی، یہ دریا تھا فرات۔ تو مولا امیر علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے وہ شامیوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، علی کے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا۔ امیر المومنین، دیکھو پانی انسان کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے؟ پانی پہ کسی کو نہ عقل پابندی لگانے کی اجازت دیتی ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ کسی کا پانی نہیں روک سکتے، اور اگر کوئی کسی کا پانی روکتا اس سے بڑا یزید کوئی نہیں۔ یہ یزیدی فعل ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، کسی اور انداز سے لڑائی کرو، اتنی بار انسان اس کی غیرت ختم نہ ہو جائے کہ وہ پانی بند کرے۔ تو پانی بند ہو گیا مولا کے لشکر پہ، شامیوں نے بند کر دیا۔ آقا نے حکم دیا کہ گھاٹ کا قبضہ چھڑواؤ۔ مولا امیر کے لشکر نے حملہ کیا اور گھاٹ کا قبضہ چھڑوا لیا۔ اب حاکم شام گھبرایا، اس نے کہا اب ہمارا کیا ہوگا؟ علی کے سپاہیوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پانی، ہمارا لشکر پانی کہاں سے پیے گا؟ عمر عاص نے کہا کہ حاکم شام یاد رکھ، ایک بات کا تو یقین رکھ، علی کریم ہے۔ علی کریم ہے، علی کسی کا پانی بند نہیں کرے، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر۔ صلوات پڑھ دو۔ عمر عاص کہتا ہے حاکم شام تو اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ تیرا دشمن کریم ہے۔ ہائے ہائے کریم۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی شکل انسانوں والی ہو حقیقت میں بھی انسان ہو۔ ممکن ہے بظاہر ایک انسانی شکل ہے لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہو، حقیقت میں وہ وحشی ہو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اب دیکھیں نا، کتا ہے تو نجس العین جانور، کتا نجس العین جانور ہے، لیکن جانوروں میں جب وفا کی مثال دی جاتی ہے تو کتے کی دی جاتی ہے۔
کہ وہ مالک جو ہوتا ہے نا، مالک جو اس کو روٹی ڈالتا ہے، وہ نا اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا، یعنی اس میں نا یہ وفا ہے۔ چلیے میں اپنے موضوع سے دور ہو رہا ہوں۔ ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس احادیث کا، جس میں آل رسول نے فرمایا ہے، کچھ جانوروں کا ذکر کیا کہ فلاں جانور سے اتنی چیزیں سیکھو، فلاں جانور سے اتنی باتیں سیکھو، فلاں جانور سے اتنی باتیں سیکھو۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے جانوروں سے ہی سیکھ لو۔ توجہ ہوگی میرے بھائی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو سامعین گرامی، مولا علی فرما رہے ہیں میری تیسری فضیلت یہ ہے، جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میری پرورش رسول اللہ نے فرمائی، مجھے نبی کریم نے پالا ہے۔ انا ادیب اللہ وعلی ندیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا، علی کو ادب میں نے سکھایا۔ خطبہ قاصیہ جو نہج البلاغہ کا سب سے مفصل خطبہ ہے، چند نورانی کلمات آقا امیر المومنین کے سناتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کیا نہج البلاغہ بھی ایک کائنات ہے۔ وہ ایک عرب شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ کلام علی کلام علی، کلام علی کلام علی، وما قالہ المرتضیٰ مرتضیٰ۔ علی ایک تو نام ہے، اور علی کا معنی ہے بلند، مرتضیٰ نام ہے اور مرتضیٰ کا معنی ہے پسندیدہ۔ شاعر کہتا ہے جو مولا علی کا کلام ہے وہی بلند کلام ہے، اور جو مرتضیٰ نے فرمایا وہی سب سے پسندیدہ کلام ہے۔ ایک صلوات آقا کی ذات میں سارے۔ تو ہے طبیعت، یہ جو کلام ہے نا آقا کا نہج البلاغہ، مجھ سے قسم لے لو اللہ جانتا ہے اصل ولایت یہ ہے۔ ہاں جی، آج کل تو ہر کوئی ولایت کا چورن بیچ رہا ہے، ہاں جی، تو جو شاہ ولایت کا کلام ہے وہی تو ولایت ہے۔ تو سنیے آقا کے خوبصورت، یہ سب سے مفصل خطبہ ہے تو اس کے کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلے پہ مولا امیر المومنین نے اپنی آپ بیتی، اپنا بچپنا اور بچپنے کے حالات بیان کیے۔ فرماتے ہیں وضعنی رسول اللہ فی ہجرہ وانا ولد، فرماتے ہیں میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، اور اس پہ اہل سنت کی کتنی کتابیں اس پر گواہ ہیں، سب نے لکھا۔ اور کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے والا بھی شرف ایسا شرف ہے کہ نہ آقا سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ کوئی بعد میں پیدا ہوگا، اگرچہ بیلین ایک بندہ کٹے ہوا ہے۔ ہاں صلوات پڑھو ذرا سا۔ اچھا چلو اللہ خیر کرے۔ بسم اللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا طواف کعبہ میں مصروف تھی، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں مولا علی علیہ السلام ساری اولاد میں سب سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑے طالب تھے، طالب کے بعد عقیل تھے، عقیل کے بعد جعفر تھے۔ اچھا جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں 10 سال کا وقفہ ہے، ہاں جی، 10 سال عقیل ابو طالب سے چھوٹے، اور 10 سال جعفر پھر عقیل سے چھوٹے، اور 10 سال مولا علی جعفر سے چھوٹے۔ توجہ ہے؟ ایک آقا کی بہن بھی ام ہانی، وہ بھی مولا سے بڑی ہے، تو مولا علی آخری فرزند، ٹھیک ہو گیا۔ بی بی طواف کعبہ میں مصروف تھی۔ اب سارے آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بچے کی ولادت کا جب مرحلہ قریب ہو، آج کل کی خبر ہو، ڈاکٹر نے بتایا ہو، تو
ایسی حالت میں خواتین گھر سے باہر نہیں جاتی. ایسی بات ہے، گھر سے باہر نہیں جاتی. اور جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا طواف کعبہ کے لیے کعبہ میں آئی. اور جب آقا کی ولادت کا مرحلہ قریب ہوا تو بی بی نے، جو حضرات کعبہ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے اور ضرور جائیے. جس طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا جی، اس کی جو اپوزٹ سائڈ مد مقابل جہاں رکن یمانی، رکن یمانی کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کے اس سائڈ جی اپوزٹ سائڈ جو بنتی ہے، وہاں پر بی بی آ کے کھڑی ہوئی، غلاف کعبہ کو تھاما اور اب دعا کی، اے اللہ میں تیری توحید پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں کی نبوت پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اے اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس گھر کے بنانے والے میرے جد ابراہیم کا واسطہ، اور بحق حاضل مولود الذی بطنی، میرا اللہ اس مولود کا واسطہ جو بھی میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر. شیعہ سنی بھائیوں، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. مولا علی علیہ السلام کی ماں کعبہ کے پہلو میں ہیں، حضرت ابراہیم کا بھی واسطہ دیا، اس گھر کا بھی واسطہ دیا، بنانے والے کا بھی واسطہ دیا، اور پھر بعد میں اپنے بیٹے کا واسطہ دیا. بی بی نے دنیا کائنات کو یہی سمجھایا، یاد رکھنا میرا بیٹا علی دنیا میں آنے کے بعد ہی مشکل کشائی نہیں کرتا، دنیا میں آنے سے پہلے بھی مشکل نہیں کرتا. میری مشکل کو آسان فرما. بی بی نے دعا کی اور دیوار شق ہوئی. شق کا معنی ہمارے عمومی ذہنوں میں پتہ کیا ہے کہ دراڑ پڑ گئی. اور دیواروں میں دراڑیں تو ہم نے دیکھی نہیں دیکھی، گھروں میں دیواروں میں دراڑ پڑ جاتی، تو دراڑ سے تو بندہ نہیں نہ گزرتا. بی بی جو گزری ہیں تو کوئی 1.5-2 فٹ کا راستہ بنا تو بی بی گئی نا. اچھا آپ ذرا میرا ساتھ دیجیے، تصور میں جائیے، آپ کس دیوار کے پاس بیٹھیں اور دیوار میں دراڑ پڑ جائے، کوئی بیٹھے گا دیوار کے پاس؟ اور بیٹھنا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. یہ مت سمجھیں کہ بیٹھنا بڑی بہادری کی بات ہوگی، دیوار میں دراڑ پڑ گئی اور بندہ بیٹھا رہے. نہیں بھائی، اس میں عقل مندی یہ ہے کہ وہاں سے نکلو، اپنی جان بچاؤ. وہاں ٹھہرنا بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس حالت میں عورتیں سائے سے بھی ڈرتی ہیں، جس کیفیت میں دیوار میں در بن گیا، دیوار پھٹ گئی اور بی بی گھبرائی نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹے، بی بی داخل کعبہ ہو. بی بی آپ کو تو یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا. آواز آئے گی زبان سنبھال کے بات کر، فرار کرتی کسی فرار کی نہ ہوتی. حیدر قرار کی ماں، حیدر قرار کی ماں. اچھا اب یہ سارا جو بات ہے نا آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. یہ سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہی بی بی، یہ اشارہ وحی سے ہو رہا ہے. اب کسی کا علم زیادہ جوش نہ مارے کہ بی بی پر وحی کیسے ہوگی. وحی تو انبیاء پہ ہوتی ہے. قرآن کا مطالعہ کر لو. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. موسیٰ کی ماں نبی ہے، بولو نا یار. موسیٰ کی ماں رسول ہے. موسیٰ کی ماں کی طرف وحی ہو سکتی ہے، حیدر کی ماں کی طرف وحی نہیں ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کے بات کرنے لگا. قرآن پڑھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے۔ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی کیفیت میں ایک خاتون گھر چھوڑ کے آ جائے اور پھر وہ دیوار پھٹی، دروازہ بنا۔ مجھے نا اور تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیوار کیسے پھٹی پھر کیسے جڑی۔ آج کل آٹومیٹک دروازے دیکھیں، سینسر جو لگا ہوتا ہے، قریب جاتے ہیں کھول جاتا ہے، آگے گزر جاتے ہیں پھر بند، یہ ہو گیا کھانا۔ دیکھیں نا دروازے، تو سامعین گرامی دیوار پھر جڑ گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ میں پھیل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک مستور کعبے میں محصور ہو گئی، کلید بردار بلایا گیا، چابی سے تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ توجہ، نہ کھلنا تھا۔ اب سارا مکہ پریشان۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، حال پہ گئے۔ یہ کہ وہ ایک مستور کعبہ میں اور در و دیوار بند، سارے مکے والے پریشان۔ جس کو پریشان ہونا چاہیے وہ گھر میں مطمئن۔ سب سے زیادہ پریشانی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہونی چاہیے تھی، خاتون خانہ گھر سے باہر، لیکن وہ گھر میں مطمئن۔ یہ زیدی صاحب مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے یہ اطمینان ابو طالب نہیں تھا، یہ ایمان ابو طالب تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس الہی منصوبے کا حصہ تھے، جانتے تھے کہ کیوں گئی ہیں اور کہاں گئی ہیں اور کس کے بلانے پر گئی ہیں۔ 3 دن تک بھی اللہ کی مہمان ہے۔ 3 دن کے بعد بھی حضرت ابو طالب نہ آئے، رسول اللہ آئے، اور وہیں آئے جہاں بھی بی نے کھڑے ہو کے دعا کی۔ اللہ نے پھر دیوار میں در بنایا، پھر وہ دیوار کھلی اور بی بی بچے کو لے کے گود میں کعبہ سے باہر آئیں، اور زبان مبارک پر یہ جملے تھے، ایھا الناس ان اللہ فضلنی علی نساء العالمین، لوگو اللہ نے مجھے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 3 دن تک بھی اللہ کی مہمان رہی، اور فرمایا اللہ کی مہمان رہی، جنت سے کھانے آتے رہے، اور جو جنت کے کھانے ہوتے ہیں نا ان کے بعد وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ صلوات تو پڑھ دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ سرکار آگے بڑھے، چچی کا استقبال کیا۔ نبی کریم نے، بی بی نے مولا علی کو رسول اللہ کے ہاتھوں دے، پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا علی، جیسے رحلِ رسالت پر قرآن ولایت اترا۔ یہ ہے وہ جملہ، وَضَعَنِي رسول اللہ فی حجرہ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے لے لیا تھا، میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اس سے پہلے مولا امیر نے آنکھیں نہیں کھولی، جناب امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور دنیا میں آ کے پہلی زیارت چہرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، یا علی تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے خاص کیا تو میں اپنے علم کے لیے تجھے خاص کیا۔ توجہ ہو رہی بھائی؟
اور بھائیوں وہ اور تھے جنہیں شراب کی گھٹیاں دی جاتی تھی، علی ہیں جنہیں لعاب رسالت کی گھٹی عطا۔ سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا کے منہ میں رکھ دی۔ وہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، محاورے کا لطف لینا، اظہر حسن زیدی خدا ان کی روح کو شاد کرے، وہ فرماتے تھے رسول اللہ نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی۔ رسول اللہ نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی۔ امیر المومنین نے زبان مبارک کو چوسا، خدا کی قسم لعاب مبارک نہیں تھا، علم کے چشمے تھے، علم کے چشمے تھے جو جاری ہو گئے تھے۔ ساری زندگی سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، جو چاہو علی سے پوچھو، اور دنیا تعجب کرتی تھی، حیران ہوتی تھی، تو مولا علی فرماتے تھے میرے دعوے سلونی پہ تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے کہ چوس چوس کے علی فرمان۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو جب زبان مبارک چوس لی تو سرکار نے فرمایا یا علی اب کچھ سناؤ۔ 3 دن کا بچہ دست رسالت پر، یا علی کچھ سناؤ، یا رسول اللہ ما اقرا، کیا پڑھوں کیا پڑھوں، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ توجہ ہے؟ ساری زندگی سورہ بقرہ جنہیں یاد نہ ہو وہ اور ہیں، ولادت کے فوراً بعد جو ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کرے وہ علی ابن ابی طالب۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے، سرکار نے فرمایا یا علی قرآن سناؤ، اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کس سورت کی تلاوت کی؟ جو سورت آپ کے نام کی ہے قرآن میں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ مومنین کرام، آپ کے نام کی 2 سورتیں اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی، ایک ہے سورہ مومن اور ایک ہے سورہ مومنون، ایک واحد کے صیغے کے ساتھ سورہ مومن اور ایک جمع کے صیغے کے ساتھ سورہ۔ قرآن پاک سارا ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہاں جی، بسم اللہ سے والناس تک ایسے۔ لیکن یار دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے، سچا ہے دعویٰ آپ کا، خدا کی قسم علی والا ہی مومن ہوتا ہے، اور یہ کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا حب علی ایمان، علی کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ سارے مولا علی کے چاہنے والے، پیار کرنے والے بیٹھے ہو، میری التماس صرف اتنی ہے کہ اللہ کریم نے جو آپ کے نام کی صورت قرآن پاک میں نازل کی، تو اس صورت کو تو پڑھنا چاہیے، اس صورت بچے تو سارا پڑھنا چاہیے نا۔ لیکن جو اللہ نے مومنون کے نام کی صورت کی ہے نازل، تو اس کا تو مطالعہ ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اللہ پاک نے مومنین کا تعارف کروایا ہے، یعنی یہ صورت اس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ نے مومن کن لوگوں کو کہا ہے، اور خالق کی نگاہ میں مومنین کی صفات کیا ہیں۔ گنگرو باندھ کے دھمال نہ پا لینیاں، ان ایمان سلوات پڑھو۔ یہ جو سورہ مبارکہ مومنون ہے نا، آقا نے اس کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، معنی کیا ہے کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، یقیناً مومن نجات پا گئے۔ روایت کا ذمہ دار مولا امیر نے پہلی آیت پڑھی، رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا یا علی قد افلح بک وانت امیرہم، یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو ان کا امیر جو دنیا میں آ گیا۔ کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین؟ خطبہ کا سے ٹائم تو گزر گیا۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، اے گروہ عرب تم جانتے ہو کہ میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام کیا تھا اور مجھے پیغمبر کے نزدیک کتنی قربت حاصل تھی۔ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدری، جن کے گھر دودھ پیتے بچے ہیں، یضمنی الی صدرہ، رسول اللہ ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہے، ہر وقت سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اور اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ فکان یمزق الشیء ثم یلقمنی، اور مولا رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا چبا کے چھوٹا باریک کر کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی لوگ فضائل پڑھتے تھکتے نہیں اس بندے کے جس نے رسول کو زندگی میں ایک بار دیکھا، جس نے صرف ایک جھلک رسول اللہ کی دیکھی، وہ صاحب فضائل و کمالات ہو گیا۔ اور جس ہستی کو پالا ہی رسول نے، اور پھر اگلا جملہ سنیے کیا فرمایا، یرفع لی من اخلاقہ کل یوم علما، رسول اللہ ہر روز اخلاق کے علم بلند کرتے تھے جو خود خلق عظیم کی منزل پر فائز ہے۔ مجھے اخلاق سکھاتے تھے۔ ثم یامرنی بالاقتداء بہ، پھر مجھے پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور خدا کی قسم مولا علی نے اتباع رسول اور اقتداء رسول کا حق ادا کر دیا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل أَسْرَ أُمِّهِ، خدا کی قسم میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے۔ ما وجد کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ساری زندگی میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا، اور ساری زندگی میرے فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ مولا علی نے ساری زندگی جب کہا جو کہا سچ کہا، اور جب کیا جو کیا حق کیا، اور ساری زندگی جس کی کلام میں جس کی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو وہی تو صدیق اکبر ہوتا ہے۔ جو کہا سچ، جو کیا حق۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ لکھو اپنے سینے پر، اللہ کا رسول فرما کے دیا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار، یہ جملہ رسول کی دعا، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے۔ اس دعا میں رسول اللہ نے حق کی پہچان کروا دی، حق کا تعارف کروا دیا۔ رسول اللہ نے بتا دیا علی کے مقابلے میں آنے والا حق نہیں ہوتا، علی کے پیچھے چلنے والا حق ہوتا۔
2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے چند خطوط لکھے۔ ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے، اور اس خط کا مضمون کیا ہے؟ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ چند صحابہ رسول نے جان قربان کی ہے فرزند رسول پر، ان میں ایک صحابی رسول حبیب ابن مظاہر ہیں، ایک صحابی رسول مسلم ابن اوسجہ ہیں، ایک صحابی رسول انس بن حارث قہلی ہیں، جنہوں نے کربلا میں فرزند رسول پر جان قربان کی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ مضمون خط کا کیا ہے؟ اما بعد فقد تعلم قرابتی من رسول اللہ۔ حبیب تو تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، تو تو جانتا ان اراد نصرتنا فقد ملینا عاجلا انا نزلنا کربلا۔ حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، ہماری مدد کا ارادہ ہے تو جلدی کربلا پہنچا۔ یہ خط قاصد لے کے کوفہ پہنچا، راستے مسدود تھے، آنے جانے والے جو راستے تھے ان پہ پہرے بیٹھے ہوئے تھے، کون کوفہ آ رہا ہے اور کون کوفے سے جا رہا ہے۔ چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے مولا حسین کا قاصد کوفہ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، حبیب زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دق الباب ہوا، حبیب دروازے پہ ہے، کون؟ ایک آہستہ سے آواز، یا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے خط دیا، خط دیکھا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، خط پڑھا۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ کیا لکھا فرزند زہرا نے؟ فرمایا مجھے اپنی نصرت کے لیے کربلا بلایا ہے۔ تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے حالات اتنے سنگین، پورے کوفہ میں جاسوس پھیلے ہوئے، لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، باپ بیٹے سے دل کی بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے دل کی بات نہیں کرتا، شوہر بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا۔ حبیب کہتا ہے قاسم کی ماں تو جانتی ہے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تلوار چلانے کی طاقت ہے، نہ نیزہ اٹھانے کی ہمت ہے۔ جملہ سنو کہ تاریخ نے محفوظ کیا۔ جناب حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فاطمہ زہرا کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو بہانے کرے۔ پھر کہا میں چلا گیا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، تم قید ہو جاؤ گی، باغات فصلیں اجاڑ دے گا۔ اس وقت جو شیمانی سے اٹھی، اپنے سر سے چادر اتاری اور حبیب کے سر پہ رکھی، اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی، میں ہتھی آپ کی نصرت کے۔ جب آزما چکے نا، اب حبیب نے جواب دیا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، جب آئے گا نا قیامت کا دن، میں حسین کی ماں کے سامنے تجھے شرمندہ نہیں ہوں، مادر حسین کے سامنے میں تجھے سرخرو کر دوں گی، میں جاؤں گا کربلا اور اپنی جان قربان کروں گا فرزند رسول پر۔ حبیب گھر سے نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پر دق الباب کیا۔ زوجہ نے بتایا کہ مسلم بازار گئے ہیں، مہندی خریدنے ہیں، داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، خضاب لینے گئے۔ جناب حبیب بھی پیچھے پیچھے چلے آئے۔ جناب مسلم خضاب مہندی خرید چکے تھے۔ حبیب کہتے ہیں مسلم بھائی میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری زوجہ نے بتایا کہ تم مہندی خریدنے آئے ہو خضاب کے لیے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ حبیب کہتا ہے مسلم میں تجھے ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب لگاؤ گے نا داڑھی پر، قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔
حبیب کھل کے بات کرو گا، یہ فرزند زہرا کا خط ہے، آقا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، ہمیں اپنی نصرت کے بلایا ہے۔ جب سنا نا تو مہندی زمین پہ دے ماری اور فرمایا اب یہ لہڑی اس مہندی سے خضاب نہیں کروں گا، سر کے خون سے فرزند رسول کی نصرت میں خضاب کروں گا۔ عزادارو، اپنے غلام کو حبیب نے گھوڑا بھی دیا، تلوار بھی دی، اور بتایا کہ چھپتے چھپاتے کوفہ سے باہر وہ فلاں راستے پہ جا کے میرا انتظار کرو۔ جناب حبیب جاتے ہوئے دیر ہو گئی، وہ جو گھوڑا تھا نا جناب حبیب کا، غلام نے کیا دیکھا، وہ گھوڑا رو رہا ہے، اور غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے میرے آقا کا گھوڑا اگر کسی وجہ سے میرا آقا حبیب نہ آیا، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا، میں اپنی جان فدا کروں گا فرزند رسول پر۔ جب غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا، حبیب قریب پہنچ گئے تھے، حبیب کے کانوں نے بات سن لی، قریب آ کے فرمایا کربلا کا رخ کر کے فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے، جانور تیری غربت پر آنسو آ رہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام کہتے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ رہا، مجھے ساتھ رکھا، جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا وقت آیا مجھے جدا کرنے، خدا را مجھے جدا نہ کرو، مجھے بھی لے چلو کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کروں۔ غلام کو ساتھ بٹھا لیا، 6 محرم حبیب کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب حبیب کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگ گئی، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ شور، یہ نعرے۔ جب آوازیں پہنچی نا نبی زادیوں کے خیموں تک، میری آقا زادے نے فرمایا اماں فضا جا کے پتہ کر میرے بھائی کے لشکر میں کون آیا ہے، یہ مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، تکبیر کے نعرے بلند ہیں۔ جناب فضا نے آ کے پتہ کیا کہ جناب حبیب آئے، آ کے عرض کی آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ علی کی بیٹی نے سنا، فرمایا ماں فضا جا حبیب کے پاس جا کے کہہ دے علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے، حبیب تیرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہ سننا تھا، حبیب خاک کربلا پر بیٹھے، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، منہ پہ ماتم کر کے کہتے امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو سلام اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ دو جملے میں نے پڑھا اور علماء نے لکھا، ارباب مقاتل نے لکھی ہے یہ بات، کسی صاحب معرفت نے جناب حبیب کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ جناب حبیب جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت کے محلات اور جنت کے لباس، لیکن چہرے پر اداسی ہے۔ حبیب تو جنت میں بھی آ کے اداس ہے، تیری اداسی کا سبب کیا ہے؟ حبیب کہتا ہے ایک چیز مجھے اداس رکھتی ہے، ایک میری حسرت رہ گئی ہے جو پوری نہ ہوئی۔ حبیب تو نے تو فرزند رسول پہ جان قربان کی، ابھی تیری کیا حسرت رہ گئی؟ کہ میری ایک حسرت رہ گئی، کاش اللہ ایک بار مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں جا کے حسین پر رونے والوں میں شامل ہو جاتا، مولا حسین پر رونے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم ابن اوسجا مقتل میں پہلے گئے، اور جناب مسلم جب گھوڑے سے گرے ہیں تو آقا حسین علیہ السلام اور جناب حبیب دونوں اکٹھے جناب مسلم کے سرانے پہنچے۔ ابھی رما کے جان باقی تھی، جناب حبیب فرماتے مسلم بھائی اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے تو میں نے تجھے وصیت کرنے کا کہتا، لیکن کیا کروں میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی تو مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اگر کوئی وصیت ہے کرنی تو مجھے وصیت کرو۔ نحیف سی آواز، آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا آقا حسین کی طرف اور وصیت کی اسی کا بہذا الغریب، حبیب میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس غریب کی مدد سے پیچھے نہ،
ماتم حسین ہر شہید